ایک ہرنی اپنے دو بچوں کو لے کر ایک چھوٹی سی ندی کے کنارے پہنچ گئی۔ اس بار اب زیادہ چراگاہ گاہ نہیں رہی تھی، اس لیے انہوں نے ندی کو پار کرنے کا ارادہ بنا لیا۔ وہ تینوں پیاس بجھانے کے لیے لگاتار آگے بڑھ رہے تھے۔ ندی کے پانی کے اندر ماں پیچھے تھی اور بچے آگے چل رہے تھے۔ ایسا اس لیے کہ ماں وہ دونوں بچوں کا دھیان رکھنا چاہتی تھی۔ اسی وقت پانی میں ایک خوفناک چیز ابھر کر آئی اور اسے دیکھ کر ماں کا کلیجہ کانپ گیا۔ وہ بڑا ہی بھیانک مگرمچھ تھا۔ وہ دونوں بچوں کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ ماں نے کہا، نہیں بچوں، تیزی سے آگے بڑھ جاؤ، پیچھے مت مڑ کر دیکھنا، پیچھے مڑے تو ڈوب جاؤ گے، کنارے پر دوڑ کر بیٹھ جانا۔ بچے تو تیزی سے بڑھنے لگے، لیکن ماں ہرنی اس وقت بچوں اور مگرمچھ کے بیچ جا کر اس طرح دیوار بن گئی کہ مگرمچھ کو اس کے نزدیک آ کر رکنا ہی پڑا۔ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ماں نے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ اس نے اپنے سینگ مگرمچھ کی طرف کر دیے اور مگرمچھ نے بھی اس پر حملہ کر دیا۔ ماں اپنے جگر کے ٹکڑوں کو بچانے کے لیے لگاتار لڑتی رہی اور بچے کنارے کی طرف آگے بڑھتے رہے۔ ماں کی کہی ہوئی بات انہیں یاد آ رہی تھی۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور پار ہو کر کنارے پر پہنچ گئے۔ جب دونوں کنارے پر پہنچ گئے تب انہوں نے اپنی ماں کے مارے جانے کا جو دل دہلا دینے والا منظر دیکھا۔ ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی ماں کی وفات ہو گئی۔ چھوٹا بچہ کہنے لگا، ماں، تو نے یہ کیا کیا؟ ہمیں بچانے کے لیے اپنی جان دے دی۔ اب ہم بھی نہیں جینا چاہتے۔ ہم بھی پانی میں آ رہے ہیں اور مگرمچھ کا شکار بن جائیں گے۔ اتنا کہہ کر دوسرا بچہ پانی کی طرف جانے لگا تو پہلے بچے نے سمجھاتے ہوئے اسے روک دیا کہ دیکھ چھوٹو، ماں نے ہمیں بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دے دی اور تو خود موت کو گلے لگا رہا ہے۔ بھیا، ماں کے بغیر ہم لوگ کیسے جئیں گے؟ ہمارا کون سہارا دے گا؟ شیر چیتے کھا جائیں گے۔ وہ دونوں آگے بڑھ ہی رہے تھے کہ انہیں شیر کی گرج سنائی پڑی اور وہ دونوں اپنی جان بچانے کے لیے ایک جھونپڑی میں چلے گئے۔ اچانک جھونپڑی کے اندر ان دونوں کے داخل ہونے سے اندر بیٹھا ہوا ایک نوجوان ویرو چونک گیا۔ ارے ارے، یہ بچے کہاں سے آ گئے؟ دونوں ہرن کے بچے پوری طرح سہ گئے تھے۔ وہ ویرو سے بھی ڈر گئے تھے، لیکن جھونپڑی کے باہر شیر کی نسبت ویرو کم خطرناک نظر آ رہا تھا۔ ان کے ڈر کو ویرو نے محسوس کر لیا تھا۔ اس نے 2 برتنوں میں دودھ لا کر دونوں بچوں کو پلایا اور ان کی بھوک مٹانے کا انتظام کیا۔ ویرو نے ایک گائے بھی پال رکھی تھی اور کھیتی باڑی کا سہارا تھا۔ وہ حفاظت کی غرض سے اپنی گائے کو بڑی جھونپڑی کے اندر ہی رکھتا تھا۔ اس کے پاس کافی سارے اوزار بھی تھے، اس لیے جنگلی جانور اس سے دور ہی رہتے تھے۔ ایک ہاتھی کبھی کبھی ان کے گھر کے پاس آ کر ہرن کے بچوں سے کھیلنے لگتا تھا۔ وہ بڑا ہی نیک دل ہاتھی تھا۔ ایک بار ویرو کو کسی خاص کام سے دور شہر میں جانا پڑا۔ گھر میں گائے اور دونوں ہرن کے بچے ہی رہ گئے تھے۔ چھوٹو شرارتی تھا۔ اس نے گھر کا دروازہ کھولا اور باہر کھیلنا شروع کر دیا۔ دوسرے ہرن نے کہا، دیکھ چھوٹو، باہر مت جا، ویرو بھائی ابھی گھر پر نہیں ہے، یہاں چاروں طرف خطرہ ہے، ہاتھی بھائی بھی آس پاس نہیں ہے۔ چھوٹو ہرن نے کہا، ارے بھیا، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، جو بھی آئے گا دیکھ لیں گے۔ بڑے بھائی کی بات نہ مان کر چھوٹو باہر کھیلتا ہی رہا۔ اس وقت ایک بھیڑیا وہاں آ گیا۔ اس نے چھوٹو کو گھیر لیا اور کہا، ارے بچو، بولو، تو ڈرا نہیں مجھ سے؟ مجھے چلاک بنا رہا ہے۔ تو چھوٹو کہنے لگا، آپ نے بھی تو مجھے بچو کہا۔ بھیڑیے نے حملے کرنے کی تیاری کر دی اور اندر سے گائے اور بڑا ہرن کا بچہ دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں باہر آ گئے اور بھیڑیے سے ٹکرا گئے۔ گائے کہنے لگی، دونوں بچے میرے پیچھے آ جاؤ، میں اس سے نپٹ لوں گی۔ چھوٹو اور بڑا بچہ پیچھے ہٹ گئے، لیکن چھوٹو بھیڑیے کو چڑھا رہا تھا۔ چھوٹو کہنے لگا، گائے بیچ میں آ گئی، ورنہ تجھے میں ابھی پٹک پٹک کر مارتا۔ بھیڑیے نے گائے پر حملہ کر دیا۔ گائے نے بھی اپنے سینگوں سے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ اتنے میں کچھ اور بھیڑیے آ گئے۔ اسی وقت ویرو بھی آ گیا اور اس نے ڈنڈا نکال کر کچھ بھیڑیوں کو مارنے شروع کر دیا۔ بھیڑیوں کی تعداد بڑھ گئی، لڑائی جاری تھی۔ اس وقت بڑا ہرن کا بچہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ ویرو، گائے اور چھوٹو کو یہ بات بہت عجیب لگی۔ باہر خطرہ بھی ہو سکتا تھا، یہاں لڑائی جاری تھی، اور اسی وقت ہاتھی وہاں نظر آتا دکھائی دیا۔ یہ کیا؟ اس کے ساتھ بڑا ہرن کا بچہ بھی تھا۔ ہاتھی کو دیکھ کر بھیڑیوں کی حالت خراب ہو گئی۔ اس کی سونڈ کا حملہ ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا۔
سارے بھیڑیے وہاں سے مار کھا کر بھاگ گئے۔ کہتے ہیں نا، نہ ہوتا جس کا کوئی اس کا خدا ہوتا ہے۔ دونوں ہرن کے بچوں کو یتیم ہونے کے بعد انہیں ویرو گائے اور ہاتھی کی شکل میں نئے پالنے اور محافظ مل گئے۔